بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت کیا ہے؟ محبت ہے پرفیوم دینا، محبت ہے غبارے لگانا، محبت ہے کسی کو حق کرنا، محبت ہے کسی کو مس یو کے میسج کرنا، محبت ہے لو یو کے میسج کرنا، محبت ہے اچھے اچھے سانگز کے کلپ بھیجنا، محبت ہے اپنے اسٹیٹس پہ اس کی تصویر لگانا، محبت ہے اپنے اسٹیٹس پہ اس کے لیے گانے لگانا. یہ رہ گئی ہے محبت. اور وہ جو پاکیزگی تھی، وہ طہارت تھی، وہ چھت دینے کا وعدہ، وہ زندگی بھر کی کفالت، وہ زمانے کے سرد و گرم سے بچانے کے لیے مرد کا سینہ تان کر کھڑا ہونا، وہ سب کا سب ختم ہو گیا ہے. اور محبت ہوگی کس سے؟ گڈ لکنگ ہو، باڈی بلڈر ہو، کلر اچھا ہو، آئس کلر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو. ہماری اپنی آبادی سے تو سبحان اللہ. اور بالوں پہ جو ہے وہ اس نے کو تھوڑے سے سنہرے کرا رکھے ہوں، کو کالے کلا رکھے ہوں، اور جتنے الٹے سیدھے ڈیزائن اس کے سر پہ پاسبل ہے وہ ہوں، اور جو کچھ اس نے پہنا ہوا ہو وہ بندر بھی نہ پہنتے ہوں. دیز آر دا کرائٹیریاز فار دا لو، اینڈ دس از دا میننگ آف لو. He loves me too much. Why? Because he puts my things which I send him on his status. اسٹیٹس کتنے سیکنڈ کا؟ 30 سیکنڈ کا. 30 سیکنڈ کا اسٹیٹس محبت. ڈی پی کی تصویر محبت. میسیجز کا کرنا محبت. جتنا شارٹ ٹرم ہوتا جا رہا ہے نا، رشتے اتنے شارٹ ٹرم ہوتے جا رہے ہیں. 20-22 سال کی عمر میں محبت کے 2-3 تجربوں سے گزر چکے ہیں. اب میٹرک میں محبت شروع ہو جاتی ہے. یہ ہم ہیں، یہ ہماری نسلیں ہیں، یہ وہ نسل ہے جس نے مستقبل میں باغ دوڑ سنبھالنی ہے ملک کی، مملکت کی. ہم پورا ملک ٹھیک کرنے نکلے ہوئے ہیں. ہمیں اس کی فکر ہے. گھر میں جو ہماری ذمہ داری ہمارے بچے ہیں وہ ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیانات سے، مواعظ سے، بھاشن سے، دھمکی سے، مار پیٹ سے، پابندیوں سے، انعام سے، تحریض سے، ترغیب سے ہوں گے، نہیں ہوں گے. سب سے پہلے they get inspired directly from our actions. جو ہم کر رہے ہیں نا وہ ان کو نظر آتا ہے، وہ اس سے ہوں گے. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اگر آپ اللہ اکبر کہیں گے تو 2-2.5 سال کا بچہ بھی ساتھ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ رہا ہوگا. اگر آپ اونچی آواز سے دعا پڑھ لیں گے کھانے سے پہلے تو بچہ پڑھ لے گا. آخر میں آپ پڑھ لیں گے تو بچہ پڑھ لے گا. اگر آپ غلط بیانیاں کر رہے ہوں گے تو بچہ غلط بیانیاں سیکھے گا. یہ گھر میں جو نسل ہے نا، سب سے پہلے اس کو بچا لیں. آگ لگی ہوئی ہے، جل رہی ہیں نسلیں. عزت، کردار، اخلاق، ثقافت، رسم و رواج، خاندانی وجاہت، سب جل کر راکھ ہو چکا ہے. کمرے کا دروازہ بند کر کے ٹک ٹاک پر ہماری بچیوں نے ہر چیز کو ہوا منصورہ کر دیا، برباد کر کے رکھ دیا ہے. شریف زادیاں ناچ رہی ہیں. کتنے سنجیدہ لوگوں نے کہا کہ یہ مفت راتوں کے موبائل پیکیجز بند کرو، یہ دنیا کا سستا ترین انٹرنیٹ بند کرو اسے. لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ کوئی کرنے کی باتیں ہیں. کیا ٹک ٹاک نے بربادی نہیں پھیلا دی؟ شرم و حیا سے عاری. پہلے ایک دفعہ جھجکتی ہوئی کرتی ہیں، دوستوں کے ساتھ کرتی ہیں، شرم و حیا میں کرتی ہیں، لجاتی ہوئی کرتی ہیں، پھر کسی کو دیکھ کے کرتی ہیں، کبھی ضد میں کرتی ہیں، پھر وہ انتقام لینے کے لیے شروع ہو جاتی ہیں، فلاں کو میں کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہوں. 8x8 کے کمروں کی ایکٹریسز، جن کی دادیوں اور نانیوں کے ناخن نہیں دیکھے تھے کبھی غیر محرموں نے. جنہوں نے ٹانگوں میں بیٹھ کر بھی کبھی چہرے سے نقاب نہیں سرکنے دیا تھا. جنہوں نے بند شیشوں والی گاڑیوں میں کبھی چہروں سے نقاب نہیں اتارا. ان کی دوسری اور تیسری نسلیں وہ ناچ رہی ہیں، وہ گا رہی ہیں، وہ آنکھوں میں گلیسرین ڈال کر رو رہی ہیں، وہ غیروں کے ڈائلاگ پر ری ایکٹ کر رہے ہیں. اور اسی لباس میں ایک آدھ نعت بھی لپ اسکنگ ہو جاتی ہے اس پر. ہم لوگ جاگ آ رہے ہیں، ہم لوگ کر کیا رہے ہیں؟
اپنی اولاد کا سوچنے کو کہتے ہیں. اگر 18 سال کی عمر میں آپ محبت کے لیے سمجھدار ہیں, آپ ٹریولنگ کے لیے سمجھدار ہیں, آپ ریلیشن شپ کے لیے سمجھدار ہیں, آپ اپنی زندگی کے ڈیسیجنز لینے کے لیے سمجھدار ہیں, اگر آپ اپنے ڈریسز کے انتخاب کے لیے سمجھدار ہیں, تو پھر یہ ڈائریکٹ بات آپ سے کیوں نہ کی جائے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کر کیا رہے ہیں, یہ آپ کیا بن رہے ہیں, کیا فیوچر ہے آپ کا. جو آپ کو یہ میسیجز کرتا ہے, جو آپ کو یہ کلپس بھیجتا ہے, جو آپ کو یہ سانگز بھیجتا ہے, جو آپ کو تنہائی میں ملنے بلاتا ہے, پھر ایک وقت آئے گا کہ کسی تنہائی کی ملاقات میں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا آج سے تو میری بہن ہے. یہ جس راہ کا مسافر ہے, یہ کل بہن بنائے گا یا یہ درندہ عزت لوٹ لے گا. دیکھیں, اگر کالے شیشوں والی گاڑی میں بیٹھ کر جانا ہے تو گھروں میں رشتے نہیں آئیں گے. اگر تعلقات خود بنانے ہیں تو جسے معلوم ہے کہ تمہارے پیچھے کوئی نہیں, تم گھر سے چھپ کر آتی ہو, وہ دھوکہ ہی دے گا. مرد کا, اور ایشیائی مرد اور خاص طور پہ پاکستانی مرد کا پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ مجھ سے ملنے آ رہی ہے تو پتہ نہیں کتنوں سے ملنے جا رہی ہوگی, میرے ساتھ کر سکتی ہے تو پتہ نہیں دوسروں کے ساتھ کیا دھوکہ دھیاں کر رہی ہوگی. جب آپ اپنی اس طرح کی تصاویر شیئر کرتی ہیں خود ڈی پیز پر, فیس بک پر, ٹویٹر پر, انسٹاگرام پر, خاندان کے لڑکے اسے دیکھتے ہیں تو ان کے دماغ میں, اچھا ان کی مائیں دیکھتی ہیں, ان کی بہن, وہ کہتے ہیں نہیں یہ لڑکی تو یہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہو سکتی ہے, could be a good friend, could be a good cousin, good body, لیکن بیوی نہیں ہو سکتی. وہ لسٹ سے اسی وقت نکال دیتے ہیں. پھر یہ لڑکیاں 27, 28, 30 سال کی عمر میں رو رہی ہوتی ہیں, رشتے نہیں آتے, ماں باپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, اور پھر تیار ہوتی ہیں. میری بہنوں, میری بیٹیوں, خدا کے لیے خود سمجھ جاؤ اس سے پہلے کہ زمانے کے تھپیڑے سمجھائیں تمہیں. یہ بات سمجھ لو, یہ راستہ آگ کا راستہ ہے, دنیا میں بھی آخرت میں تو ہے ہی. ہمارے یہاں ناچنے والوں کو کنجر اور میراثی کہا جاتا تھا, آج بھی کہا جاتا ہے. اس میں عزت کہاں سے آ گئی؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم توڑ کر ایک مسلمان کو کبھی عزت ملی ہے؟ کیا اس بدنامی والی شہرت کو عزت کہتے ہیں؟ کون سمجھائے گا؟ کون آ کے اس آگ کو بجھائے گا؟ کاش ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں, ہمارے آنگن میں آگ لگی ہوئی ہے, اور ہم اس پر پانی ڈالنے کی بجائے پیٹرول اور تیل ڈال رہے ہیں, ہم اسے مزید بھڑکا رہے ہیں. بھائیوں کی غیرت چلی گئی. کل تک ماں ہوتی تھی, وہ یوں گھور کے دیکھتی تھی تو پتہ لگتا تھا کچھ غلط کام ہو رہا ہے, اور اولاد لرز جاتی تھی. اب وہ ماں ہو گئی موم, موم ہوئی, پھر موم ہو گئی, اور ایسی موم ہوئی کہ اب اسے یہ بتانا ہی بھول گیا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. ابو ہوتے تھے تو ان سے ڈر لگتا تھا, جھجک ہوتی تھی, شرم ہوتی تھی, کئی ساری بری باتوں سے رک جاتے تھے. اب وہ پہلے ہوئے ڈیڈ, اور ڈیڈ کے بارے میں کہا گیا کہ ڈیڈ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, جو ڈیڈ ڈزنٹ لو, تو اب وہ کیا ہوا, وہ رشتہ ہی ڈیڈ ہو گیا, وہ ڈیڈ ڈیڈ ہو گیا, وہ بھی گیا. جوائنٹ فیملی سسٹم ڈے بائی ڈے شکست و ریخت کا شکار ہے, ٹوٹ رہا ہے. اور جہاں سے دین نکلے گا وہ چیز ٹوٹے گی, اس نے ٹوٹنا ہے, اس میں مضبوطی نہیں ہو سکتی. شرم حیا نکلے گی, دین نکلے گا, احساس نکلے گا, محبت نکل جائے گی, نفسا نفسی ہو جائے گی. قیامت والی نفسا نفسی ہے. ہر ایک کو الگ کمرہ چاہیے, ہر ایک کو الگ موبائل چاہیے, ہر ایک کو الگ ٹی وی یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر چاہیے, ہر ایک کا اپنا سرکل آف فرینڈز ہے. ہر ایک چاہتا ہے میری مرضی ہو, مجھ سے کوئی پوچھے ہی نہ کہ میں کب گھر آ رہا ہوں, کب جا رہا ہوں, کیا کھا رہا ہوں, کیا پہن رہا ہوں. جو تم سے کھیل رہا ہے وہ اور بھی بہت ساروں سے کھیل رہا ہوگا, اور کھیلنے والے نا وہ کھیل کے نکل جاتے ہیں. شریف آدمی وہ ہوتا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے یہ نگاہیں دی ہیں, دل دیا, تو کیا محبت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے, 100% ہوتی ہے.
محبت کرنا گناہ نہیں ہے. آپ کو کوئی پسند آ گیا جھکا لیں نظروں کو, رشتہ بھیج دیں گھر. یہ طریقہ ہے, رشتہ بھیج دیں, اٹھائیں ذمہ داری. میری بچیوں اس راہ پر چلو جو عزت کی راہ ہے. کھلنڈروں کے ہاتھ کا کھلونا بننا یا ایسی لڑکیوں کو اپنا آئیڈیل بنانا یہ بربادی کا راستہ ہے. اللہ نے عورت بنایا, مستور بنایا, ہیرا بنایا. اللہ نے ڈھکنے کا حکم دیا اس لیے کہ تم بہت قیمتی ہو. یہ مرد تمہارے سامنے کھڑا رہے گا بارش میں, دھوپ میں, گارے میں, مٹی میں, گرد و غبار میں, سرد و گرم میں, بھڑکتی ہوئی آگ میں, دہکتے ہوئے الاؤ میں. یہ کرے گا تمہاری حفاظت اور تمہیں بچائے گا. اس لیے تمہیں ڈھانکا گیا, تم قیمتی ہو. ہیرے, سونے, چاندی, جواہرات کو روڈوں پہ تو نہیں پھینکا جاتا, سنبھال کے رکھا جاتا ہے. مرد سینہ آگے کر دیتا ہے, بزرگ آگے آ جاتے ہیں, بوڑھی عورتیں آگے آ جاتی ہیں, جوان بچیوں کو سب مل کے بچاتے ہیں. تم سب سے قیمتی سرمایہ ہو, خود کو جن سے بازار نہ بناؤ میری بچیوں. آگ لگی ہوئی ہے, بھسم ہونے سے خود کو بچاؤ. وآخر دعوانا